وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ آغاز پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 17۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ نماز ادا کرنے کے لیے قبلے کا رخ عنقریب تبدیل کر دیا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہیں گے، مسلمان اب تک جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، کس چیز نے ان کا قبلہ بیت المقدس سے پھیر دیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کہ قبلہ کس رخ ہوگا میرا کام ہے، نہ کہ لوگوں کا۔ میرے رسول، آپ انہیں بتا دیجئے، مشرق ہو یا مغرب سب میرے ہیں۔ زمین و آسمان اور ساری کائنات میری ملکیت ہے۔ میں جس سمت کو چاہوں نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ مقرر کر دوں۔ لوگوں، یاد رکھو، میرا قانون ہے کہ جو سیدھا راستہ ڈھونڈے میں اسے ہدایت ضرور عطا کرتا ہوں۔ جو میری راہ میں کوشش کرے میں اسے سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہوں۔ اس لیے ابتدا انسانوں کو کرنا ہوگی، یعنی ہدایت کی خواہش۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ کی ابتدا یہودیوں کے متعلق ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کو پسند نہیں آیا۔ یہودی کہنے لگے، اگر مسلمانوں نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانا تھا تو پہلے ہی بنا لیتے۔ انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ کیوں بنایا؟ اس میں بھلا کون سی حکمت ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو یہودی یوں دیکھتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے۔ وہ گمان کرتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بہتر قوم اور ان کا دین بھی اسلام سے بہتر ہے۔ وہ کہتے تھے، مسلمان ہمارے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہاں قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ انکار کرنے والے اس تبدیلی پر اعتراض کریں تو تم پریشان نہ ہونا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ کی اہمیت بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کی دوسری وجہ، تمام رخ مشرق ہو، مغرب، شمال یا جنوب، سب اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جس رخ کا حکم دے اس پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ہم نے اپنے رسول کی امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا ہے کیونکہ تم توازن قائم رکھنے والی امت ہو۔ اس امت کی شریعت میں احکام اتنے مناسب اور متوازن ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کر سکیں۔ مسلمان قیامت اور رسول اللہ کے زمانے کے درمیان ہونے کی وجہ سے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ تم ایک ایسی امت ہو جو دین کی اصل راہ یعنی سیدھے راستے پر عمل اور ہر کام عدل و انصاف سے کرتی ہے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تمہیں اسی طرح انسانیت کے لیے مثال بننا ہے جیسے میرا رسول انسانیت کے لیے کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح اپنے رسول کی امت کو باقی امتوں پر گواہ بنایا، ایسے ہی میں نے اپنے رسول کو ان کی امت پر گواہ بنایا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے بیت المقدس کو اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ دیکھ لیں کہ تبدیلی کی صورت میں کون میرے رسول کا حکم مانتا ہے اور کون ہے جو اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ اگرچہ قبلے کی تبدیلی کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو سیدھا راستہ ڈھونڈتے تھے،
اور میں نے انہیں ہدایت دی۔ میرا یہ ظرف نہیں کہ دل سے ایمان لانے والوں کے اچھے کام اور عبادت ضائع کر دوں، میں انہیں اچھے کاموں کا بہترین بدلہ دوں گا۔ بے شک میں اپنے بندوں پر بے حد و حساب مہربان، ہمیشہ رحم اور بار بار معاف کرنے والا ہوں۔ وضاحت: قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے مسلمانوں کو واضح حکم دیا گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس پیغام کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان تفریقہ بازی اور اختلافات سے دور رہیں۔ اس حکم سے مسلمانوں پر بھاری ذمہ داری بھی آ گئی ہے کہ اللہ کے اعلان کے مطابق ہم ایسی امت بنے جو عدل و انصاف کرتی ہو۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں رہنے والوں کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ محترم کچھ نہیں تھا۔ مکے میں رہتے ہوئے یہ ایمان لانے والوں کا امتحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرتے رہے۔ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا کسی ظاہری وحی میں نہیں ملتا۔ مکے میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی تصدیق کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بیت المقدس کا احترام بیت اللہ کی طرح تھا۔ اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر کے اسے ایمان لانے والوں کے لیے امتحان قرار دیا کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا اور کون حکم نہ مانتے ہوئے اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، کون ہے جسے رسول اللہ کا حکم عزیز ہے اور کون اپنی پرانی عقیدت کی وجہ سے قبلہ رخ بدلنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ مان کر قبلے کی تبدیلی پر کون اپنے پرانے دین پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا امتحان یوں بھی تھا کہ بیت اللہ میں قریش نے بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ بیت المقدس میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے رسول اللہ کو اختیار دیتے ہوئے ایمان والوں کو حکم دیا، میرا رسول تمہیں جو دے لے لو، جس بات سے منع کرے رک جاؤ۔ یوں اللہ ایمان لانے والوں کا امتحان لیتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ دل سے ایمان لانے والے ایسی آزمائشوں سے کامیاب گزرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ آنے والے زمانے میں اللہ نے رسول اللہ کو فتح مکہ عطا کی اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ اپنے بندوں سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور ان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہوں۔ مجھے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ شان نزول: بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو مسلمان قبلے کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، قبلے کی تبدیلی کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی نمازیں ضائع ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ نمازیں بھی میرے حکم پر ہی ادا کی گئی تھیں، اس لیے وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ میرے رسول، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا۔ آپ کی مرضی کے مطابق ہم اسی مسجد کو قبلہ بنا دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ آپ ابھی پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، کیونکہ میں نے اسے قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں نے تمہارے لیے اپنے رسول کی مرضی کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، نماز کے لیے اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لو جدھر میرے رسول نے رخ موڑا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ یاد رکھو، میں انکار کرنے والوں اور منافقوں کے کسی بات سے بے خبر نہیں۔ اب رہی بات کہ انکار کرنے والے اعتراض کریں گے کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا ہے۔ میرے رسول، اہل کتاب کو بتا دیجئے،
بے شک تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس کائنات کے رب کی طرف سے ہے اور سراسر حق ہے۔ وضاحت: شعبان سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن معرور کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے۔ آپ محلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ آپ نماز کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرما چکے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ قبلے کی تبدیلی کے پیغام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ حالت نماز میں ہی بیت المقدس یعنی شمال سے بیت اللہ یعنی جنوب کی طرف موڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے والوں نے آپ کو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرتے ہوئے دیکھا تو بغیر سوال کیے فوراً آپ کے پیچھے جا کر صف باندھ لی اور نماز جاری رہی۔ یوں نماز ظہر کی پہلی 2 رکعت ادا کرتے ہوئے رخ بیت المقدس کی طرف، جبکہ آخری 2 رکعت ادا کرتے ہوئے رخ بیت اللہ کی جانب رہا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی گلیوں اور محلوں میں اعلان کیا گیا، اللہ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے، اب نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی جائے گی۔ محلہ بنی حارثہ کی مسجد میں لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے حالت رکوع میں تھے کہ ان کے کانوں میں اس اعلان کی آواز پڑی۔ انہوں نے حالت رکوع میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ 15 شعبان سن 2 ہجری پیر کے دن نماز عصر پہلی نماز ہے جو آغاز سے اختتام تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اللہ نے قبلے کی تبدیلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے امتحان قرار دیا ہے۔ ایمان والے اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم تورات میں موجود تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، یہودی اس کا انکار کرتے رہے۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ اس خیال سے آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھنا اس لیے تھا کہ وہی آسمان سے آتی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے رسول، میں نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ اہل کتاب کے سامنے وہ تمام نشانیاں لے آئیں جو میں نے آپ کے متعلق ان کی کتاب تورات میں بیان کر دی ہیں، تو پھر بھی یہ بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ یہودی اور مسیحی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی کسی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا حکم آ جانے کے بعد یقیناً آپ بھی کسی دوسرے رخ کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، قبلے کی تبدیلی کا حکم تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے اہل کتاب یا منافقوں کی خواہش پر بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے قبلے کی پیروی کی جبکہ میرا واضح حکم آ چکا ہے، تو ایسا کرنے کی صورت میں تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ وضاحت: یہودی اور مسیحی اچھی طرح جانتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ بیت المقدس اس کے 40 سال بعد تعمیر ہوا۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے جان چھڑا کر مصر سے فلسطین جا رہے تھے تو اللہ کے نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے گھروں کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ بعد کے زمانے میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس دوبارہ تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے قبلہ قرار پایا۔ اس طرح قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی گزر چکا ہے۔ تورات میں یہ بات موجود تھی کہ بیت المقدس کا رخ بیت اللہ کی جانب یعنی جنوب کی طرف ہے۔ مسیحی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح یہودیوں اور مسیحیوں کا قبلہ مختلف ہے۔ اب اگر اللہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ اس تاریخی واقعے میں اہل کتاب کے لیے ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ شان نزول: قبلے کی تبدیلی پر یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، ابا قاسم، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ابراہیم کے دین پر عمل کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا قبلہ کیوں بدلا؟
آپ پھر سے بیت المقدس کو قبلہ بنائیں تو ہم آپ کی نبوت کی تصدیق اور پیروی کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل، الہامی کتابوں میں آخری نبی کی بتائی گئی نشانیوں کی وجہ سے میرے رسول کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ ان یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو جانتے بوجھتے میرے رسول سے حسد کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا رسول حق پر ہے۔ یہودیوں کا اللہ کے آخری رسول کو پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہ لانا صرف حسد کی وجہ سے ہے۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا، عبداللہ، اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے رسول اللہ کو پہچاننے کا ذکر ہے، یہ پہچاننا کیسا ہے؟ عبداللہ نے کہا، میں نے رسول اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ رسول اللہ کی پہچان مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ تھی، کیونکہ تورات میں اللہ نے آپ کی نشانیاں واضح بیان کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عبداللہ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں قبا پہنچے تو ام المومنین صفیہ بنت حیی کے والد حیی بن اخطب اور چچا ابو یاسر بن اخطب رسول اللہ سے ملنے آئے۔ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر حیی نے کہا، یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ ابو یاسر نے کہا، کیا آپ ٹھیک سے پہچان رہے ہیں؟ حیی بولا، ہاں۔ ابو یاسر نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ حیی نے کہا، دشمن، خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں اس سے دشمنی رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، مجھے حق کی تلاش میں ملنے والے مسیحی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں یہاں تک کہ آپ کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کے بارے میں بتاتے رہے۔ میں نے ان کی بتائی ہوئی نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ ورقہ بن نوفل کی گواہی بھی اس سلسلے میں اہمیت رکھتی ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرا رسول قرآن اور قبلے کی بیت اللہ کی طرف تبدیلی حق ہے، ان میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے ان باتوں پر قائم رہنا، تم لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 6 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو القاسم، ابی القاسم یا ابا قاسم۔ عرب میں روایت ہے کہ وہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اس کی کنیت سے بلاتے ہیں۔ کنیت سب سے بڑے بیٹے یا بیٹی کے نام یا کسی خوبی پر رکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم یا ابا القاسم ہے، یعنی قاسم کے والد۔ عرب میں کنیت کے بجائے نام سے بلانا پسند نہیں کیا جاتا۔ کنیت لکھتے ہوئے ابو یا ابی سے شروع ہوتی ہے، لیکن بلاتے ہوئے ابا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کنیت سے بلایا جائے گا تو ابو القاسم کے بجائے ابا قاسم کہا جائے گا۔ اس طرح اپنے نام سے بلانے کے بجائے والد یا دادا کے حوالے سے بھی بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ اپنے دادا کی نسبت سے بھی اپنا تعارف کروایا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، میں ابن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو۔ قبلہ۔ قبلے کا معنی ہے رخ یا سمت۔ اللہ کی عبادت کے لیے کسی خاص رخ کی طرف منہ کرنا قبلہ کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ مکے میں موجود بیت اللہ ہے۔ قبلے کا مقصد کسی بھی دین یا امت کو منظم کرنا ہے۔ اس طرح ساری امت کا رخ ایک ہی سمت میں ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس خاص سمت میں موجود ہے۔ لفظ قبلہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ قبلہ اول۔ قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلے کی بیت اللہ کی طرف تبدیلی کے بعد بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔
جبکہ اصل قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے جسے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ شعبان قمری سال کا 8واں مہینہ شعبان کہلاتا ہے۔ شعبان کے بعد رمضان آتا ہے۔ بنی سلمہ مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار کا ایک قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر دور شمال مغرب میں رہتا تھا۔ امامت کا معنی ہے رہنمائی کرنا۔ مسلمانوں کی نماز جب وہ اسے اجتماعی طور پر ادا کر رہے ہوں، اسے سب سے آگے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے باقی لوگوں کی رہنمائی کرنا امامت کہلاتا ہے۔ نماز کی امامت کرنے والوں کو امام کہا جاتا ہے۔ امام اور اس کے ساتھ نماز ادا کرنے والے تمام لوگوں کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ امام مسلمانوں کی اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہوئے رہنمائی کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ کسی شعبے میں سب سے بہتر علم رکھنے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ رکعت یا رکعت نماز ادا کرتے ہوئے اس کے ایک حصے کو رکعت کہا جاتا ہے۔ اس میں کھڑے ہونا، رکوع اور 2 سجدے کرنا ضروری ہیں۔ رکعت کی جمع رکعات ہیں۔ مسجد قبلتین اس کے معنی ہے 2 قبلوں والی مسجد۔ ہجرت کے 16 مہینے بعد بنی سلمہ کے محلے میں موجود مسجد جہاں ظہر کی نماز ادا کرتے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اس مسجد میں ایک ہی نماز 2 مختلف سمتوں میں ادا کی گئی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے سے پہلے اس مسجد کا نام مسجد بنی سلمہ تھا۔ یہ مسجد سن 2 ہجری میں سواد ابن غنام ابن کعب نے بنائی۔ مسجد قبلتین مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر دور واقع ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک اہم نام عمر ابن الخطاب ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی عدی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے ایمان لانے کے لیے دعا مانگی، اس لیے عمر کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت اہم کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں اسلامی سلطنت نے ایران، مصر اور شام یعنی فلسطین فتح کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام روزبے خوشنودان ہے۔ آپ ایران کے شہر کازروان یعنی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ آگ کی عبادت کرتا تھا۔ روزبے کے دل میں سچے دین کی تلاش کا شوق جاگا۔ مسیحی راہبوں کے ساتھ حق کی تلاش میں ایران سے نکلے اور 38 سال کی محنت اور مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس دوران آپ نے 5610 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تاریخ آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن کا کسی بھی دوسری زبان میں سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی زبان میں کیا۔ مہر نبوت یعنی نشانی ایک نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان آپ کی پشت پر موجود تھا۔ یہ نشان بائیں کاندھے کی ہڈی کے قریب تھا جو کبوتری کے انڈے کے برابر، جسم سے قدرے ابھرا ہوا، آپ کی جلد کے رنگ جیسا ہی تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اس پر بالوں کا گچھا اور کچھ روایات کے مطابق تل کے نشان تھے۔ اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، اللہ نے ہر نبی کو دائیں بازو پر نبوت کی نشانی کے ساتھ بھیجا سوائے میرے۔ مجھے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ بھیجا گیا جو میرے آخری رسول اور نبی ہونے کی نشانی ہے۔ میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا ذکر آپ کی نبوت کی نشانی کے طور پر الہامی کتابوں میں موجود تھا۔ آپ کے پہلے سفر شام کے دوران بحیرہ راہب نے اس بات کی گواہی دی۔ مہر نبوت سرکاری سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہان مملکت کو خط لکھے۔ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ ایسے کسی خط کو اہمیت نہیں دیتے جس پر مہر نہ لگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر 3 لائنوں میں حروف لکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر والی لائن میں اللہ، درمیان والی لائن میں رسول اور سب سے نچلی لائن میں محمد لکھا گیا تھا۔ یہ تینوں الفاظ عکس کی شکل میں الٹے لکھے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں یہ انگوٹھی یوں پہنتے کہ اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا۔
انگوٹھی کا نگینہ گولائی میں تھا۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو سرکاری مہر کے طور پر دستاویز پر لگایا کرتے تھے۔ اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مہر ہرقل روم کو لکھے جانے والے خط پر لگائی گئی۔ رسول اللہ کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ، حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے پاس رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 سال میں یہ انگوٹھی بیر عریس کنویں میں گر گئی۔ بیر عریس مسجد قباء کا ایک کنواں ہے۔ اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے لیے کنویں کا سارا پانی نکال لیا گیا۔ 3 دن تلاش کرنے کے باوجود یہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ ورقہ بن نوفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اعلان نبوت کیا، اس زمانے میں مکے میں ایک مسیحی عالم موجود تھے جنہیں انجیل اور تورات کے علاوہ دوسری الہامی کتابوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ آپ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے کچھ عرصے بعد ورقہ وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی پہلی ماں یعنی ام المومنین کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنی اسد سے ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کی امیر ترین تاجرہ تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ اس کائنات میں رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم اور خدیجہ بنت خویلد عورتوں میں سب سے بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بن محمد کے علاوہ آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجا۔ اللہ نے آپ کو جنت میں ایک خوبصورت محل کی بشارت بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو خدیجہ نے میری مدد کی۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ عام الحزن۔ سن 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب بن عبد المطلب اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد وفات پا گئیں۔ ان دونوں شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال نچھاور کیا اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہیں۔ ان دونوں کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ام المومنین۔ اس کا معنی ہے مومنوں کی ماں۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں ایمان لانے والوں کی مائیں ہیں۔ یہ لفظ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی بیویاں آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ابی طالب بن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے دادا جناب خواجہ عبد المطلب کے ساتھ رہے۔ آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ جناب خواجہ ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کی طرح محبت دی اور آپ کا خیال رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح تک چچا کے گھر ہی میں رہے۔ ابی طالب نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی حفاظت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ جناب خواجہ ابی طالب کی زندگی میں کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا ابی طالب کی زندگی میں قریش مجھے تنگ کرنے میں ڈرپوک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب خواجہ ابی طالب کے ساتھ 40 برس رہے۔ بحیرہ راہب۔ ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب ایک گرجا گھر موجود تھا۔ یہ گرجا تجارتی قافلوں کی گزرگاہ بنایا گیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے تو اس عبادت گاہ کے راہب کا نام جرجیز تھا، جو نہایت ذہین اور عقل مند تھا، اس لیے لوگ اسے بحیرہ کہتے تھے۔ سریانی زبان میں بحیرہ کا معنی ہے بے حد دانش مند، علم والا۔ بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں سے پہچان لیا کہ آپ اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ اس نے ابی طالب کو مشورہ دیا کہ شام میں آپ کا بھتیجا یہودیوں سے محفوظ نہیں ہوگا، آپ اس کے معاملے میں احتیاط کریں۔ جناب خواجہ ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہیں سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ ابراہیم بن محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ آپ رسول اللہ کی کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم 18 مہینے کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پر چاند گرہن ہوا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کی وفات پر چاند بھی غمگین ہے، اسی لیے اسے گرہن لگ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند یا سورج کو گرہن کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے نہیں لگتا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام ماریہ بنت شمعون اور تعلق مصر سے ہے۔ مصر کے بادشاہ نے یہ کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم بن محمد پیدا ہوا۔ گرہن، جب کوئی سیارہ یا چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو اسے گرہن کہتے ہیں۔ کبھی کبھار اس سے سارا سورج چھپ جاتا ہے اور کبھی جزوی طور پر۔ اس کا تعلق چاند، سورج اور زمین کی گردش سے ہے۔ چاند گرہن، اگر زمین سورج کی روشنی اور چاند کے درمیان آ جائے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ صرف رات کے وقت ہی ہوتا ہے۔ سورج گرہن، اگر چاند زمین اور سورج کی روشنی کے درمیان آ جائے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہ صرف دن ہی میں ممکن ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی۔ آپ کا نام زینب بنت حیی اور تعلق یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر سے تھا۔ آپ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جنگ خیبر میں قیدی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرتے ہوئے آپ کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا۔ آپ نہایت خوبصورت تھیں۔ سیدہ صفیہ اونٹ پر سوار ہونا چاہتی تو رسول اللہ اپنا گھٹنا انہیں پیش کرتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ آپ بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار کروانے کے لیے اپنا گھٹنا پیش کرتے تو مجھے بہت عزت کا احساس ہوتا۔ حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب یہودی قبیلے بنی نذیر کا سردار تھا۔ حیی نے جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق میں یہودی قبیلے بنی قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑ کر مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا۔ جنگ ختم ہونے تک بنی قریظہ کے ساتھ رہا اور بنی قریظہ کو ملنے والی سزا میں مارا گیا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی اسی کی بیٹی ہیں۔